یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس قربانی کی تاریخ ہے کیا؟ اگر اس بات کو دیکھیں تو قرآن کریم میں آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدیہ پر آدم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ پڑھ کر سنائیے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون حق پر ہے کون غلطی پر ہے، اللہ کی ذات نے حکم یہ دیا کہ دونوں قربانی کرے. حابیل بھی قربانی کرے، قابیل بھی قربانی کرے. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل قابل قبول ہے. تو دونوں قربانی کی اللہ رب العزت نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا. اب قابیل کہنے لگا میں حابیل کو قتل کروں گا، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ تو حابیل نے یہ بات کہی بھی اس کے اندر میری کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اللہ کس کی قربانی اور عبادت کو قبول کرے اور کس کی عبادت اور قربانی کو رد کر دے، اس کا فیصلہ تو نیت کے ساتھ ہے. لہذا اللہ کی ذات نے آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا حکم دیا اور وہاں پر بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے کہ جس کی نیت خالص ہے قربانی اس کی قبول ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہاں پر عابیل نامی شخص کو قتل کر دیا گیا. اب ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل اگر چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے تو ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت کا حصہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگائیں، وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے. اللہ نے یہاں پر یہ بھی سمجھایا کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے اور ساری ہدایات اللہ کی ذات نے عطا فرمائی، اور وہاں پر یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے اور ایک آزمائش کے لیے کہا کہ بیٹا جو آج چلنے کے قابل ہو چکا ہے، جب آپ کی عمر 120 سال کی تھی، جب آپ کی بیوی کی عمر جو ہے وہ 100 سال کے قریب تھی، اس وقت اللہ کے ذات نے بیٹا عطا فرمایا. آج یہ چلنے کے قابل ہو گیا تو اللہ آپ سے آزمائش چاہتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو سمجھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے. فرمایا بیٹا کیا چیز ہے جو کہیں آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو. تو بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا دیا. اللہ کی ذات گرامی نے بیٹے کو بچا دیا اور جانور دمبے کی شکل میں عطا فرما دیا اور انہوں نے جانور کو ذبح کیا. نبی علیہ السلام سے پوچھا جب صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہاں پر سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کر لو تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہیں. یہاں پر سنت سے مراد ایک طریقہ ہے. باقی ویسے اس کو واجب قرار دیا، اس کو فرض قرار دیا. یہ طریقہ ہے جیسے ختنہ کروانا ہم سنت اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ مطلب تھوڑا کہ مسلمان کروائیں یا نہ کروائیں، ایسی بات تو نہیں ہے. واجب اور فرض کے درجے میں ہے. ہاں طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا جی یہ تو پتہ چل گیا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن ہمیں کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا. ایک صحابی پاس بیٹھے تھے جن کے پاس اون والا ایک دمبا کا ڈھیر تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اون والا جانور ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر اون کے ریشے کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کی ذات کو عید کے دنوں میں قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ جانور جس کو کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، یہ اپنے خون کے ساتھ آئے گا، یہ اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یہ اپنی کھال اور بالوں کے ساتھ آئے گا اور نامہ اعمال میں نیکیوں کی جگہ پر اس کو رکھ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے اس کو نیکیاں بنا کر عمل کرنے والے کے نامہ اعمال کو چھپا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ سین کو اللہ نیکیاں بنا دے گا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو انسان قربانی کے جانور کو پالتا ہے، جتنے دنوں میں یہ گوبر کر رہا، یہ پیشاب کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں بھی. اور کہا کہ قربانی کرو تو خوش ہو کر کیا کرو.
راضی ہو کر کیا کرو. انسان قربانی کرتا ہے تو وہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ جی بعض اوقات ہوتا ہے ایک بندے نے جانور پالا ہے اب ذبح کر رہا تو آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان قربانی کرنا نہیں چاہتا. یہ خوشی کے آنسو ہے کہ ایک جانور سے جو تعلق پیدا ہو چکا ہے. یہ خوشی کے آنسو ہے کہ آج اللہ کے نام پر میں اتنے سارے پیسے بھی قربان کرنے کو تیار ہوں, اس جانور کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت سے ہمیں دن ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جانور کو ذبح کرتا ہے, خون کا قطرہ ذبح ہونے اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے, فرمایا کہ جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, یہ عمل پہلے قبول ہو جاتا ہے. خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. تو ان دنوں کے اندر قربانی سے افضل دن کوئی, قربانی سے افضل کام کوئی نہیں ہے. آج لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں جی قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دیا جائے, فلسطین میں بڑے حالات چل رہے ہیں, جو دیگر جگہوں پر بڑے حالات چل رہے ہیں, لہذا قربانی نہ کی جائے, اس کو صدقہ خیرات کر دیا جائے. تو ایسی بات نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے, قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل ہے ہی قربانی کرنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, کہا کہ جس کو قربانی کی استطاعت اور طاقت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے. جس سے پتا چلا کہ یہ عمل واجب ہے. آج لوگ یہ بات کہتے ہیں جی مسلمان ظالم ہو چکا ہے, اپنی لذت کے لیے جانور کو ذبح کر دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا قانون ہے. آپ دیکھتے ہیں فضا میں کیسے شکاری پرندے موجود ہیں جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کھا جاتے ہیں. جنگل کے اندر کیسے شکاری جانور موجود ہیں جو چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں. سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں جو چھوٹے جانوروں اور مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. یہ نظام سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. ایسا نہیں, ورنہ اللہ نے یہ پیدا کیوں کیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمہارا خون نہیں چاہیے, اس کا گوشت نہیں چاہیے, تمہارا تقوی اور خالص نیت چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو. اور یہی اللہ کی ذات کو محبوب ہے. اور اسی لیے عیدین کے جو دن ہیں اور بڑی عید کا جو دن ہے اور پھر اس کے ساتھ مزید 3 دن اور, فرمایا تمہارے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان. آج اللہ تعالیٰ میزبان بنا ہوا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے جتنے مال عطا فرمائے اس میں سے فرما رہا ہے قربانی کرو. لہذا آج تو اللہ مہمانی کر رہا ہے, تو ہم ایسا نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں وہاں پر قربانی والا عمل ہے, اس کو کسی ایسی وجہ سے تو ہم یہ نہ کریں کوئی اور اس کا متبادل کوئی اور نہیں ہو سکتا. قربانی کی جگہ پر قربانی ہی کرنی چاہیے.